صلوات۔ گزارش کروں گا مرحومہ مقبورہ زوجہ سید ابوالقاسم حسینی کے روح پرفتو کے اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ کلشی پڑھنے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم وابع الصواب سورة الفاتحة للروح المرحومة واغفرها واحشرها مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني على شر روحي وارواح العالمين لمقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحميد والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، میرے سنی شیعہ برادران، آج کی یہ مجلس مرحومہ مغفورہ کنیز حضرت زہرا کنیز حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روح پرفتو کو شاد کرنے کے لیے ان کے فرزندان نے اس عظیم ہمہ بارگاہ میں منعقد کی، اور مجھ سے پہلے علماء کرام ذاکرین نظام نے بہترین انداز میں فضائل و مصائب آل محمد کو بیان کیا، اور مختصر سے وقت میں مختصر سے عرائض اس آیت کے ضمن میں جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہے، اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا، اس لیے خلق کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کس کا ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے جس نے موت کو پہلے خلق کیا
اور حیات کو بعد میں خلق کیا۔ تخلیق الہی میں موت مقدم ہے اور حیات مؤخر ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں هو الذی خلق الموت والحیات، موت پہلے ہے حیات بعد میں ہے۔ آج دنیا میں جتنے علاج ہو رہے ہیں وہ حیات کے ہو رہے ہیں۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک علیحدہ علیحدہ سے اسپتال بن چکے ہیں، ڈاکٹر ہیں، مطب ہیں، حکیم ہیں، پروفیسر ہیں، عجیب و غریب قسم کے علاج ڈھونڈ لیے، لیکن یہ سارے کے سارے علاج تو حیات کے ہیں۔ آج دن تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں موت کا علاج کرتا ہوں، میرے پاس موت کے لیے ایک نسخہ ہے۔ اصول عقائد امامیہ میں عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ عدل الہی ہے۔ اللہ عادل نے موت کو پہلے خلق کیا، حیات کو بعد میں خلق کیا۔ کہ جتنے علاج ڈاکٹر کر رہے ہیں یہ سب کے سب علاج اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ تو ڈاکٹر اسباب اور مسببات کی دنیا میں ایک وسیلہ ہے۔ یہ ساری جو ٹیبلٹ اور ساری جو سیرپ اور ساری جو کیپسول اور میڈیسن تیار ہو رہی ہے، کلو شیء یرجع الی اصلہ، ان ساری جڑی بوٹیوں میں کمال کس نے رکھا، علاج کس نے رکھا؟ اللہ ذوالجلال نے رکھا۔ جس اللہ ذوالجلال نے حیات کی بقا کے لیے یہ اثر رکھا اور یہ علاج حیات کا ہو رہا ہے، اس اللہ عادل کی عدالت کا تقاضا ہے کہ جو مخلوق بعد میں خلق ہوئی اس کا علاج تو دنیا دیکھ رہی ہے، موت جو پہلے کی مخلوق ہے اس کا علاج کیا ہے؟ موت جو پہلے کی مخلوق ہے، هو الذی خلق الموت والحیات، جس کو مقدم کیا تخلیق میں، اس کا علاج کیا ہے؟ آئیں سارے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، یا الہ الخلق، تو نے سورہ الملک میں فرمایا ہے کہ میں نے موت و حیات کو خلق کیا۔ موت پہلے کی مخلوق ہے، حیات بعد کی مخلوق ہے۔ خدایا بتا تو صحیح، جو بعد کی مخلوق ہے اس کا علاج تو نظر آ رہا ہے، جو پہلے کی مخلوق ہے اس کا علاج تو نے کیا رکھا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے بندہ ناچیز، اے میرا عبد، میں واجب الوجود ہوں، میں جسم و جسمانیت سے مبرر اور منزہ ہوں، میں تیرے سامنے آ نہیں سکتا۔ جہاں میرے حبیب رحمت کے بعد جس حبیب رحمت کو سارے عوالم کا علم دے کر رکھا ہے، جا کر میرے حبیب سے پوچھ کہ موت کا علاج کیا ہے۔ جب سارے مسلمین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے سورہ الملک میں فرمایا میں نے موت و حیات کو خلق کیا۔ موت پہلے کی مخلوق ہے، حیات بعد کی مخلوق ہے۔ یا رسول اللہ، حیات کا علاج تو نظر آ رہا ہے، آپ بتائیں موت کا علاج کیا ہے؟ تو نبی اعظم فرمائیں گے، اے بندہ خدا، اے میرا امتی، اگر تم موت کا علاج چاہتا ہے، ارے دنیا کے لیے دنیا میں حیات کا جو علاج ہے وہ مہنگا ترین علاج ہے، لاکھوں کا علاج ہے، اس میں روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اسپتالوں میں جانا پڑتا ہے، دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے، طرح طرح کی زحمات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کے لیے اور حیات کے علاج کے لیے تمہیں تقدو کرنا پڑتی ہے، لیکن اللہ نے جس موت کو پہلے خلق کیا اس موت کے علاج کے لیے کوئی روپیہ پیسہ خرچ ہونے والا نہیں ہے، کوئی صبر طولانی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اس موت کا علاج کو بڑا عام رکھا اور بڑا آسان رکھا۔ یا نبی رحمہ، اس موت کا علاج کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اس موت کا علاج یہ ہے، اللہ من مات
اللہ بے آل محمد مات شہیدا، جو ہماری محبت لے کر مرے گا اسے موت نہیں آئے گی، وہ شہید ہو کر دنیا سے جائے گا۔ نبی اعظم فرماتے ہیں موت کا علاج ہم آل محمد کی محبت، اللہ ممات موت، اللہ بے آل محمد، آل محمد کی محبت، ماتا شہیدہ شہادت کی موت۔ ایک مختصر سی حدیث میں نبی اعظم نے 3 بڑے مضامین کی طرف متوجہ کیا، 3 بڑے موضوعات کی طرف متوجہ کیا، موت، محبت، شہادت۔ اور عجیب فلسفہ، ایک طرف موت، ایک طرف شہادت، درمیان میں آل محمد کی محبت، یعنی مرنے والے کے دل میں اگر ہماری محبت اور مودت ہوئی، ہماری محبت اور مودت میں ایسا جوہر ہے کہ یہ موت کو شہادت میں تبدیل کر دیتا۔ موت کیا ہے؟ عام طور پر جو موت کی تعریف کی گئی، موت کسے کہتے ہیں؟ اس جسد انصری سے روح کے منقطع ہو جانے کا نام موت، یہ عام تعریف۔ علماء روحانیین کے نزدیک، علماء ربانیین کے نزدیک یہ موت جامع اور مانے نہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے جسم میں روح ہے وہ زندہ ہے اور جس کے جسد سے روح منقطع ہو جائے وہ مردہ۔ یہ جامع اور معنی تعریف موت کی نہیں ہے، صرف روح کے منقطع ہو جانے کا نام موت نہیں ہے۔ اب احادیث اور روایات کے علم میں اگر جائیں تو علماء نے بیان فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندہ ہیں اس کے باوجود مردہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمہارے نزدیک مردہ ہیں جبکہ وہ زندہ ہیں۔ موت صرف روح کے منقطع ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول لما دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے فوراً لبیک کہو، فوراً حاضر ہو جاؤ تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ استجیبوا للہ وللرسول لما دعاکم، جب تمہیں پکارے فوراً استجابت کہو تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ یعنی قرآن نے زندگی کا یہ فلسفہ دیا، زندہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر فوراً استجابت کہے، لبیک کہے، اور اگر رسول پکارے اور تم نہ آؤ تم سمجھتے ہو کہ زندہ ہو، اللہ کا نہیں تم مردہ ہو۔ بہت سارے ایسے محبت
یہ محبت کیا ہے؟ محبت کے اقسام ہیں. ایک حقیقی محبت ہے، ایک مجازی محبت ہے. فرق کیا ہے؟ مجازی محبت یہ ہے کہ ایک انسان اگر کسی کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، تو چاہتا ہے کہ کوئی اور اس سے محبت نہ کرے. یہ مجازی محبت ہے. حقیقی محبت یہ ہے کہ جس علی کو میں نے مولا مانا، ساری کائنات اسے مولا مان لے. جس حسین کا میں عزادار ہوں، ساری کائنات اس کے عزادار بن جائے. پھر وطن سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، حسین سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے. وطن سے کیا محبت ہے؟ ایک صاحب جو رات کے 4 بجے بارڈر پر بندوق اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں، سردی کا عالم ہے، برفباری ہے، مجھ سے کہیے بھائی آپ آرام کریں، برف پڑ رہی ہے، بارڈر کی دنیا ہے. وہ کہیں گے نہیں صاحب، اگر ہم یہاں سو جائیں گے تو دہشت گرد ہمارے ملک میں داخل ہو جائے گا اور ملک میں افراتفری اور دہشت گردی پھیلا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے وطن سے محبت. ایک صاحب رات کے 4 بجے وضو کر رہے ہیں، مسجد کو جا رہے ہیں، یہ آرام کا وقت ہے، کہیں نماز تہجد کا وقت ہے. خدا سے محبت ہے. ایک صاحب رات کے 2 بجے یا حسین کے ماتم کے صدائیں آ رہی ہے، ماتم کر بھئی آرام کا وقت ہے. کہا نہیں، شب عاشور ہے، ایام عاشورہ ہیں، یعنی حسین سے محبت. وطن سے محبت، خدا سے محبت، دین سے محبت. یہ جو آقا موسوی نے 40 سال ملت کے لیے زمین پر بیٹھے اور قوم کو بکنے نہیں دیا، قوم کے ساتھ سودا بازی نہیں ہونے دی، افراط و تفریط نہیں ہونے دیا، عقائد پر یلغار نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ دین سے محبت تھی، عقیدہ سے محبت تھی، وطن سے محبت تھی. اللہ نے ہر چیز کی تہ میں محبت کو رکھا، ہر چیز کے تہ میں محبت سروکار. حتیٰ کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بھی خلق کیا، سورج و چاند کو بھی خلق کیا. کائنات کی تخلیق میں بھی اللہ نے محبت کو رکھا. حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ میں کیا جملے ہیں. جب خالق نے فرشتوں کو اہل بیت کا تعارف فرمایا تو کیا فرمایا؟ اعلموا یا ملائکۃ و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء. اے میرے فرشتوں، اے آسمان میں رہنے والی مخلوقات، جان لو اب عزت و جلالی، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، نہ میں آسمانوں کو خلق کرتا، نہ زمینوں کو خلق کرتا، نہ سورج کو خلق کرتا، نہ چاند کو خلق کرتا، نہ کشتیوں کو خلق کرتا، نہ کائنات کو خلق کرتا. جو کچھ تم کائنات میں جہان تکوین میں دیکھ رہے ہو، میں کچھ نہ خلق کرتا. میں نے جو کچھ خلق کیا ہے ان 5 طرفہ کی محبت میں خلق کیا ہے جو چادر کے سا کے نیچے آرام کر رہے. موت، محبت اور شہادت. شہادت ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا نبی معظم نے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری موت شہادت میں تبدیل ہو جائے، تم صرف موت کے عالم میں نہ رہو بلکہ تم اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو کر جاؤ. شہادت کے درجات ہیں، شہادت کے بھی درجات ہیں. ایک وہ شہید ہے جو میدان جبہ میں تیر و تلوار سے شہید ہو جائے. ایک وہ شہید ہے جو حصول علم کے لیے دیار غیر میں گیا اور وہاں موت ہو جائے. روایات میں وہ بھی شہید ہے. ایک وہ
شہید ہے جو بستر بیماری پر ہے اپنے گھر میں، لیکن دل میں آل محمد کی محبت اور مودت ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں ہماری محبت اور مودت ہے وہ بھی شہید ہے۔ اللہم مات لحب آل محمد مات شہید، شہید ہے۔ پھر یہیں تک نہیں فرمایا، برادران علی تسنن کے جید علماء نے، علامہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف میں آئے مودت کے ذیل میں لکھا کہ نبی اعظم نے فرمایا ایو ناس لوگو جان لو مما علی مما طلعہ بآل محمد مات شہیدہ، جو ہماری محبت لے کر جائے گا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ اللہ مما طلعہ بآل محمد مات مغفورا، جو ہماری موت محبت لے کر مرے گا وہ مغفرت کیا وہ مرے گا۔ اللہ مما طلعہ بآل محمد مات تائبا، جو ہماری محبت لے کر مرے گا وہ توبہ کیا وہ مرے گا۔ اللہ مما طلعہ بآل محمد تزف الملائکۃ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جو ہماری محبت لے کر مرے گا اسے ملائکہ جنت میں اس طرح لے کر جائیں گے جس طرح دلہن کو دولہے کے گھر لے جایا جاتا۔ اب چونکہ ایک مرحومہ مغفورہ برادران کی مادر گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئی، ماں کی کیا عظمت ہے، دو جملے ماں کے حوالے سے عرض کرتا چلوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی عبادت کو حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اپنی عبادت کو حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا۔ دنیا میں رہیں خدمت کرو، والدین کی رضا حاصل کرو۔ روایات میں ہے اللہ نے اپنی رضا کو والدین کی رضا میں مضمر رکھا۔ والدہ کی دعا میں کیا اثر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولی العظم نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، جب ماں کا دنیا سے سایہ اٹھ گیا اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، اے میرے موسیٰ، پہلے جب تم گھر سے نکلتے تھے تمہاری پشت پر تمہاری ماں کی دعا کا اثر ہوتا تھا، موسیٰ وہ اثر نہیں رہا، اب جب گھر سے نکلو تو آگے پیچھے دیکھ کے نکلا کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر دنیا میں رہیں خدمت کرو، وَفْقَدْ لَهُمَا جناب من الذل من الرحمہ، جب ملو تو جھک کے ملو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، اور جب ان سے گفتگو کرو تو آسان طریقے سے، نرم رویے سے، اور جب دنیا سے چلے جائیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن پڑھ دو، صدقات و خیرات دو ان کے حوالے سے، ان کی روح کو راضی کرو، اتنا درجہ رکھا۔ نبی دو عالم رحمت العالمین ایک شخص آیا بارگاہ نبوت میں، سیاہ چہرہ تھا، جسم جل رہا تھا، عرض کی یا رسول اللہ جسم میں حدت اور شدت ہے، جل رہا ہوں۔ نبی نے دیکھ کر فرمایا بندہ خدا تیری ماں تجھ سے ناراض ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میرے حق میں سفارش فرمائیں۔ وہ نبی جو رحمت العالمین بن کر آیا، جو یہودیوں کو چٹائیاں دیتا تھا، اس کی التجا پر اس کے ساتھ اس کے گھر میں گئے، دکل باب کیا، آگے سے اس کنیز نے دروازہ کھولا، یہ شخص رسول کی پشت پر چھپ گیا کہیں میری ماں مجھے دیکھ نہ لے۔ جیسے دروازہ کھولا اپنے بیٹے کو دیکھا کہ رسول کے پیچھے چھپ رہا ہے، عرض کی یا رسول اللہ جو میرا بیٹا آپ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اس نے بہت اذیت دی، بہت تکلیف دی، یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ نبی معظم نے ایک جملہ فرمایا، کہا کنیز خدا یہ دیکھ تیرے دروازے پر کون آیا۔
فوراً اپنے آپ کو نبی کے قدموں پر جھکا لیا. یا رسول اللہ جو حکم ہوگا. کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اسے معاف کر دے. نبی خدا نے جیسے ہی فرمایا اس نے کہا یا رسول اللہ معاف کر دیا. جیسے ہی ماں نے بیٹے کو معاف کیا فوراً وہ شخص نبی کے قدموں پر گر گیا. یا رسول اللہ پہلے جو میرا جسم جل رہا تھا اب ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. نبی معظم نے فرمایا اب جا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ. پہلے تیرا چہرہ سیاہ تھا اب نورانیت میں متبدل ہو گیا. اتنا درجہ ماں کا. حضرت اول سے کرنی صحابی رسول صحبت رسول کا شرف حاصل نے نہیں کیا لیکن نبی نے اسے صحابی کا درجہ دیا. اس کے حق میں دعا کی. متائیں ان کو اس دنیا میں کیوں ان کو اس دنیا میں اونٹ بھیڑ بکریاں. ایک ماں ہے جو آنکھوں سے معذور ہے. ماں کو خدمت کرتے ہیں کھانا پکا کے دیتے ہیں کپڑے دھو کر دیتے ہیں. جب نبی معظم کی رسالت اور نبوت کی باتیں شروع ہوئی اویس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی مدینہ جاؤں اور نبی پاک کی زیارت کا شرف حاصل کروں. ماں سے عرض کی اماں اگر اجازت ہو مدینہ جانا چاہتا ہوں نبی پاک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا اگر تو جائے گا میری دیکھ بھال کون کرے گا مجھے کھانا کون پکا کر دے گا. اجازت نہیں ہے. نبی معظم کو اویس نے خط لکھا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں لیکن ماں اجازت نہیں دیتی. نبی معظم نے خط کا جواب دیا اے اویس تیرے دل میں ہماری سچی اور سچی محبت ہے. تو صبح اٹھ کر جو یہی محبت اور مودت کا جذبہ لے کر ماں کی زیارت کرے گا تجھے رسول کی زیارت کا ثواب ملے گا. ماں کی خدمت کر تجھے رسول کی خدمت کی جزا ملے گا. پھر اشتیاق محبت بڑھا. پھر ایک دن ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہتا اماں ایک دن کی اجازت دے دے مہنگا ترین اجرت پر گھوڑا لیتا ہوں رات کے عالم میں سفر کروں گا بارگاہ نبوت میں زیارت کر کے دن 12 بجے تک تمہارے پاس زوال شمس سے پہلے پہنچ جاؤں گا. ایک دن کی اجازت دے دے. اس شرط پر ماں نے حضرت اویس کو اجازت دی. مہنگا ترین اجرت پر گھوڑا لیا رات کا سفر کیا. صبح جب مدینہ پہنچا اتفاق سے نبی معظم نماز صبح کے بعد کسی اور مقام پر تشریف لے گئے. مدینہ والوں سے پوچھتے پوچھتے جب حضرت رسول اعظم کے گھر میں تشریف فرما ہوا دکل باب کیا. حضرت ام سلمہ نے دروازے پوچھا کون ہو. کہا کرن سے اویس آیا ہوں نبی پاک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا اویس تیری اپنی قسمت نبی تو نماز صبح کے بعد کہیں تشریف لے گئے لیکن اتنا تجھے بتا دوں کہ تیرے تذکرے نبی اس گھر میں علی سے کرتے تیری محبت کے تذکرے اس گھر میں ہوتے ہیں. اویس خوش نصیب ہے. کہا قزادی بس وقت نہیں ہے میری ماں نے مجھے اجازت نہیں دی میں اب انتظار نہیں کر سکتا بس نبی آئیں ہماری طرف سے نبی کو عرض کیجئے گا قدم بوسی قبول کرے. واپس لوٹ آئے. جیسے ہی نبی شام کو واپس لوٹے دکل باب کیا دروازہ حضرت ام سلمہ نے کھولا. جیسے ہی کھولا نبی معظم نے سلام کے بعد پہلا جملہ یہ کہا ام سلمہ مجھے یہاں اویس کی خوشبو محسوس ہو رہی. کہا یا رسول اللہ آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا لیکن آپ موجود نہیں تھے میں چلا گیا. نبی معظم نے اویس کے حق میں دعا کی اللہم ارحم علی اویس اللہم اغفرہ خدا اس کی مغفرت فرما خدا اس پر رحم فرما. رحمت العالمین نے اس کے حق میں دعا کی. بات ماں کی خدمت. جن کے پاس ماں کی نعمت موجود ہے وہ شکر کریں اور جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں وہ ماں کی روح کو شاد کرنے کے لیے اسباب مرہم فرمائیں. بس آخری بات نبی معظم نے فرمایا
ترحموا علی امواتکم، اپنے اپنے اموات پر رحم کیا کرو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا رحم کیا کریں؟ کہا ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ کیا کرو، قرآن پڑھ کے ہدیہ کرو، آیت الکرسی پڑھ کر ہدیہ کیو، کچھ نہیں کر سکتے ان کا حق میں دعا کیا کرو۔ پانچویں لالے ولایت امام باقر کا فرمان ہے کہ اگر اپنے مرحومین کے لیے 2 رکعت نماز مغفرت برائے والدین پڑھو گے، یا کسی اپنے دوست عزیز کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو گے، تو 2 رکعت نماز جب پڑھو گے، تم جب سلام پھیرو گے، امام باقر فرماتے ہیں سلام کا تیسرا یہ ہاتھ تمہارے نیچے نہیں آئے گا کہ 70,000 ملائکہ اس مرحوم یا مرحومہ کی قبر میں ہدیہ لے کر اللہ کے بارگاہ میں، اتنے اسباب رحمت میں وقت میں گنجائش نہیں رہی تفصیلات میں جاؤں۔ برادران خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے والدہ کی خدمت کی، اور اس کنیز زہرا نے مکتب اہل بیت میں، کنیز زہرا میں اہل بیت کے حضور خدمت کے فرائض انجام دیے۔ ماں ایک بڑا عظیم سایہ ہوتا ہے۔ بس 2 جملے، یہ ایام بھی ایک مظلومہ ماں کے ایام ہیں۔ وہ ماں جو اس قدر شفیقہ تھی کہ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ ام ابیہا، وہ ماں جو حسنین کی مادر تھی۔ شہادت کا تفصیلی وقت نہیں ہے کہ بی بی کے صرف 2 جملے تاکہ مرحومہ کی روح شاد ہو جائے۔ جس وقت مسلمان بی بی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، شعلے بلند ہوئے، تو حسنین، زینب، ابو کلثوم اپنی مظلومہ کی ماں کے دامن سے لپٹ گئے۔ اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اماں آخر ہم نے کون سا جرم کیا ہے ہمارے گھر میں آگ لگائی جا رہے؟ سہمے ہوئے حسنین، ام کلثوم، زینب کبرا بی بی کے دامن سے لپٹ گئے۔ بی بی نے اپنے بچوں کو سنبھالا اور ایک مرتبہ اس دروازے کے پاس گئی اور دروازے کے پاس جا کر کہا مسلمانوں جانتے ہو یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے کے اوپر نبی معظم 6 مہینے تک مسلسل آ کر آیے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرتے تھے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں کیا تم نے قرآن کی آیت کو نہیں پڑھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ کیا یہ رسول کا اسوہ حسنہ نہیں تھا کہ میرے دروازے پر، اسی دروازے پر رسول ہر روز آتے تھے، رک جاتے تھے اور اجازت مانگتے تھے؟ اے مسلمانوں جس دروازے پر رسول قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے آج تم آ کر لکڑیاں لے کر آ گئے۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں نے ایک نہ سنی، جلتا ہوا دروازہ۔ علامہ مسیح فرماتے ہیں دروازے کے پیچھے دیوار، زہرا در و دیوار کے درمیان ہے، مسلمانوں کا ہجوم بڑا، جلتا ہوا دروازہ دختر رسول پر گرایا گیا اور ذرا مسلمان دروازے کے اوپر سے گزرے، بی بی کا شوہر شہید ہو گیا۔ آواز فضا اسماء جلدی کرو، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اسے علم الذی منقلب یعنی